اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج کا دن 7 رمضان المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ۔ اے پروردگار، آج اس دن اور اس ماہ میں روزے رکھنے اور نماز پڑھنے میں میری مدد فرما۔ وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ۔ خدایا، اس دن اور اس ماہ میں مجھے زبان کی لغزشوں اور گناہوں سے دور فرما۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ۔ خدایا، مجھے اپنے ذکر اور یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے توفیق کا یا ہادی المضلین۔ اپنی توفیق سے اے گمراہوں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے والی ذات۔ ناظرین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، سلسلہ گفتگو آپ مومنین اور محبان اہل بیت کے سامنے جو بیان کیا تھا، دعا کے آداب اور شرائط میں سے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب دعا مانگنی چاہیے تو غمگین حالت میں دعا مانگنی چاہیے۔ آج آپ مومنین اور محبان اہل بیت کے سامنے جو 7ویں شرط اور دعا کے آداب میں سے ہے، اقلیم امامت کی چھٹی کلی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان تمام شرائط کے ساتھ ہر مومن کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ ادا کرے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ 7ویں شرط تھی۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ اپنی حاجتوں اور مطلوب کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی جب ہم بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ میں مالک کی بارگاہ میں اپنے رزق کی بھی دعا مانگ رہا ہوں، اولاد نرینہ کی بھی دعا مانگ رہا ہوں، اپنی اچھی عاقبت کی بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ جتنا بھی مانگیں گے وہ مالک لم یزل قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کا یہ ارشاد ہے، اگر 7 آسمان اور زمین کی مخلوقیں بھی مجھ مالک سے دعا مانگیں، میں ان کو عطا کر دوں، تب بھی مچھر کے پر کے برابر میری ملکیت میں فرق نہیں آئے گا۔ وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ دینے والی ذات ہے، جس کو جتنا چاہے مالک لم یزل عطا کرتا ہے۔ یہ تھی 8ویں شرط اور دعا کے آداب میں سے 9واں یہ ہے کہ دعا کو عمومیت دینا چاہیے۔ یعنی جب ہم دعا مانگیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا دعا احدکم فلیؤمم فإنہ اوجب لدعائہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بھی مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ عمومیت دینی چاہیے دعا میں۔ یعنی دعا میں دوسروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اس سے آج کا اہم ایک پیغام جو تمام مومنین تک پہنچانا لازمی ہے، اور ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے محب اہل بیت کو مولا جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھنا لازمی ہے۔ میرے چھٹے معصوم امام
جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قدم اربعین من المؤمنین ثم دعاء استجیب لہ۔ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ من قدم اربعین من المؤمنین، کہ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پہلے 40 مومنین کو دعا میں شامل کرتا ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی ہم دعا مانگیں تو پہلے مومنین کے لیے، اب یہاں پر ایک پیغام دینا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا بنگلہ دیکھتے ہیں، کسی کا بخت اچھا دیکھتے ہیں، کسی کے پاس مال زر دولت دیکھتے ہیں، تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مالک لم یدل کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہیے، مالک اپنے خزانے سے جیسے اس کو عطا کیا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ دے، مجھ کو بھی عطا کر، تو عطا کرنے والی ذات ہے، تو دینے والی ذات ہے۔ تو مومنین کرام، محبان اہل بیت، ہر محب اہل بیت اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھیں، اپنے اقربا کو یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، خصوصاً اس نیک مہینے میں اگر آج آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل آپ کے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ اور یہاں پر یہ پیغام بھی دوں گا، کوئی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جائیں اس نیک مہینے میں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی جنت الفردوس مالک ان کو عطا کرے یہ دعا کریں، مالک ان کو شفاعت ائمہ معصومین نصیب فرمائے یہ دعا کریں۔ اگر آپ کسی مرحوم کے لیے دعا کریں گے، جب آپ کل چلے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ دعا کے آداب اور دعا کی شرائط کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھ حقیر کو اور میری اولاد کو بھی یاد رکھنا۔ بحق چہاردہ معصومین، مالک تمام محبان اہل بیت کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔